جن حضرات نے عید کی بھی ہے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی گواہ نہیں ہے. اسپیکر صاحب ایک طرف سے تھے اور وزیر اعلیٰ صاحب ایک طرف سے تھے، اور وزیر اعلیٰ کی بات تو اس کے اپنے شہر نے بھی نہیں مانی. عمران خان کی طرف سے سازش کا بیانیہ تھا نا، اصل سازش یہ ہے کہ آپ ملکی اداروں کے خلاف کھڑے ہیں. پاک فوج جب خود اعلان کر رہی ہے کہ ہم سیاست میں نیوٹرل ہیں، ہماری نیوٹرلٹی کو تسلیم کیا جائے، ماہ رمضان میں ہماری تراویحوں کو چھڑوا کر بچیوں کو نچایا ہے، تو یہ تو خود برائی ہے. عمران خان کو نہی عن المنکر پڑھنا نہیں آتا. اب سازش کا بیانیہ کہاں گیا؟ کہ آپ علماء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا اس کے اندر کوئی حقیقت ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں یا مولانا طارق مسعود صاحب ہوں، اللہ جانتے ہیں میں انہوں نے گالی نہیں دی. عمران خان اپنی یوتھ پہ فخر کرتے ہیں تو یوتھ ہی کہا جاتا ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے. یا تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو کر یوتھ ہی بن جائیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے معذرت خواہ ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کو عمران خان کا ریاست مدینہ کا جملہ نظر آتا ہے، جمعیت کی دعوت، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پہ خدا کا نظام. مولانا طارق جمیل صاحب کو ہمارا ہی ماٹو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت مولانا کو چاہیے آپ ادھر بھی نظر کرم فرمائیں. اس نے بچیوں کو نچایا ہے، ریاست مدینہ کہنے کے بعد مشیر قادیانی لگایا ہے. مولانا آپ کی دعا پر ہمیں اعتراض نہیں. آپ مولانا کی دعاؤں میں دیکھیں نا، ہم غلام ہیں، ہماری عدالتوں کو کیا ہو گیا، تو یہ تو اس کا بیانیہ ہے. ہمارا اختلاف حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے نہیں ہے، ہمارا اختلاف پی ٹی آئی سے ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دمان ملاقات. آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں انتہائی سنجیدہ نوعیت کی باتیں ہیں، اور جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب. آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر جو مفتی عبدالقریشی صاحب کے حوالے سے جو انٹرویوز وغیرہ جو وائرل ہوئے ہیں، اور جو لوگوں کی جانب سے بھی مختلف قسم کے کمنٹس آ رہے ہیں، اور جو دیگر ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہماری لائٹ انشاءاللہ اچھی ہوگی، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. تو مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو عید کے حوالے سے آپ سے پتہ کریں گے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر 3 عیدیں منائی گئی ہیں، اور آپ نے بھی جو رویت حلال کمیٹی کے مقصد اہم ممبر بھی آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں جو آپ سے ہم نے عید پر انٹرویو بھی کیا تھا، نماز عید کے بعد بھی آپ سے ملاقات کی تھی، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے اوپر ہم پیش رفت بھی کر رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان کے تمام مسالک کے تمام علماء کرام کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے، تاکہ جو اجتماعی طور پر جو ایک فیصلہ ہو ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان میں ایک ہی دن عید منائی جائے. تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے؟ آج 2-3 روز گزر چکے ہیں، کہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے، یا آپ کا بھی صرف وہی حساب تھا جس طرح سیاستدان ہوتے ہیں، گفتن نشستن برخاستن، یا باقی اس پر پریکٹیکلی کوئی آپ کی پیش رفت بھی ہے، کوئی کام جاری ہے؟ تھوڑا سا یہ ہمیں بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اتفاق اتحاد میں جو برکت ہے وہ تقسیم میں نہیں ہے. تو ہماری کوشش پہلے دن سے یہی رہی ہے کہ اتحاد اور اتفاق رہے. الحمدللہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک عرصے سے اس معاملے میں اتفاق آ رہا ہے. اس دفعہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان شہر کی حد تک تو الحمدللہ اتفاق تھا. مضافات میں کچھ ہمارے بنوچی حضرات تھے جن نے بنو میں عید ہونے کی وجہ سے عید پڑھی، یا کچھ وزیرستانی احباب تھے جنہوں نے وزیرستان وغیرہ کی وجہ سے عید پڑھی ہے. ہمارا ان علماء کرام سے بڑا پیار کا، محبت کا، ایک عقیدت کا تعلق بھی ہے، اور اس حوالے سے الحمدللہ بنیادی طور پہ 2 میٹنگز ہو بھی چکی ہیں، اور اتفاقی صورت پیدا کرنے کے لیے اس ہفتے کے آخر میں انشاءاللہ تعالی ایک بیٹھک ہوگی علماء کرام کی. کل بھی کچھ جید علماء کرام کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے. جن حضرات تک ہمارا رابطہ ہوا ڈی اے خان کی حد تک، جن حضرات نے عید کی بھی ہے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی گواہ نہیں آیا. ہم نے پوچھا، ان کے پاس شہادتیں نہیں ہیں. یا تو انہوں نے پشاور کو بنیاد بنایا ہے، یا صوبائی حکومت کو بنیاد بنایا ہے، یا اسی طرح کے ہمارے علاقے میں تھا تو ہم نے ادھر کر لیا، جیسے CRBC وغیرہ پہ ہوا یا باقی علاقوں میں. تو اس بنیاد پر کل ہماری بات ہوئی، صوبائی حکومت کے حوالے سے بات ہوئی، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے فتوے کے حوالے سے بات ہوئی. تو ہم نے جو اس فتوے میں جو لفظ ہے کہ جن کو ولایت حاصل ہو، تو ولایت سے وہ صوبہ سرحد کی حکومت سمجھ بیٹھے تھے، حالانکہ ولایت سے مراد وہ کمیٹی ہے جس کو مرکزی کمیٹی اعلان کا حق دے، کیونکہ ولایت کا مطلب تھا وہ. اچھا، صوبائی حکومت بھی ہو نا تو وہ بھی تقسیم تھی. ہمارے اسپیکر صاحب ایک طرف سے تھے اور وزیر اعلیٰ صاحب ایک طرف سے تھے، اور مزے کی بات کہ وزیر اعلیٰ کی بات تو اس کے اپنے شہر نے بھی نہیں مانی. تو اس حوالے سے الحمدللہ ڈی اے خان کی حد تک تو میں آپ کو اتفاق کی خوشخبری دے رہا ہوں. اندر کچھ مولانا صاحب آپ نے یہ دیکھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو اکثر یہی دیکھا گیا، جو مختلف ٹرائب کے لوگ ہیں جو ڈی آئی خان میں آ کر آباد ہوئے ہیں، ان کے علاقوں میں عید تھی تو انہوں نے عید کی. کیا مقامی سطح پر بھی کچھ ایسے دیکھنے میں آئے کچھ لوگوں نے اگر عید کی ہو؟ کچھ نہیں،
مقامی سطح پر ڈیرہ والوں میں سے ایسا کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی. ہمارے جو کچھ دوسرے حضرات تھے یعنی دوسری قوموں کے، اب قومیت کی بات تو ایک عالم کو نہیں سجتی، لیکن میں بطور خبر کی ایک بات کر رہا ہوں، ورنہ مسلمان تو ایک ہے، تو ان حوالہ جات سے تو کہا جا سکتا ہے. بہرحال انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں، اس ہفتے کے آخر تک ہم اس میٹر کو کلوز کر لیں گے، اور انشاءاللہ میں تو اب یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان علماء کرام ہیں، چاہے وہ پشتون ہوں چاہے دوسرے حضرات ہوں، تو ان کو بھی ساتھ نمائندگی دی جائے اور مستقل طور پہ یہاں ان کو ساتھ شامل کیا جائے، اور اگلی دفعہ انشاءاللہ اتحاد اور اتفاق کا آپ کو ایک مظہر نظر آئے گا. یعنی لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آئندہ جو عید ہوگی انشاءاللہ مشترکہ طور پر ہوگی، ایک اچھا میسج ہوگا آپ لوگوں کو. ضلع کی حد تک تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بات کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں نا جن احباب سے، چاہے انہوں نے عید پڑھی ہے، مثبت معاملہ سامنے آیا ہے، کیونکہ وہاں گواہی کی بات نہیں تھی. باقی جو عنصر تھے میں نے آپ کو عرض کیا ہے، ایک اتفاق نظر آیا ہے علماء کی کمیونٹی جو. بالکل حضرت، جس جگہ ہم گئے ہیں جن کو بلا رہے ہیں، یہ بات اب ڈی اے خان کی 4 تحصیل ہیں، تحصیل پہاڑ پور، تحصیل پروا، تحصیل کلاچی، تحصیل درابر. انشاءاللہ ان چاروں کی کمیٹیاں بیٹھیں گی اور مستقل طور کے اوپر بات ہوگی. بہت اچھی بات ہے. اچھا موسی صاحب، ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں، اگر پاکستان کی بات کی جائے، ظاہری بات ہے اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آزادی ہے. ورنہ اگر دیگر ممالک میں دیکھیں جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، کوئی ڈھکی چھپی ہے نہیں، لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے پاکستان میں اور خصوصاً اوورسیز کی جانب سے، کہ جو ہمارے پاک فوج ہے اور جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یعنی صرف اقتدار کی ہوس میں آپس کے سیاسی معاملات ہوتے ہیں اور ہم فوج کو نشانہ بناتے ہیں. تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ملک کی سلامتی کے لیے یہ ٹھیک ہے یا نقصان کا باعث ہے؟ آپ نے بہت اچھا اور ایک چلتے ہوئے عنوان پر گفتگو کی ہے. میں چھوٹی سی بات اس پر بنیادی طور پہ یوں عرض کروں کہ جو اب تک عمران خان کی طرف سے سازش کا بیانیہ تھا نا، اصل سازش یہ ہے کہ آپ ملکی اداروں کے خلاف کھڑے ہیں. پاک فوج جب خود اعلان کر رہی ہے کہ ہم سیاست میں نیوٹرل ہیں، ہم سیاست میں انٹری نہیں کرنا چاہتے، ہماری نیوٹرلٹی کو تسلیم کیا جائے، اور ہم آئینی ادارہ ہیں اور ہم آئین کے ساتھ ٹھہرے ہیں، نہ کہ کسی خاص جماعت کے ساتھ، تو کتنی خوش آئند بات ہے. یہ مان لی جائے کہ آپ ان کو نیوٹرل کہہ کر کہتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، جیسے کل عمران خان نے وہاں کہا. اچھا، وہ کوئی اسلامی اس سے حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ورنہ نیوٹرل جانور جس طرف آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہری بات وہ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ نشانہ کن کو بنا رہے ہیں، نہیں بنانا چاہیے. حضرت وہاں جو بات ہے نا وہ کچھ اور ہے اسلامی حوالے سے. وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف کا معنی نیکی کا حکم، نہی عن المنکر کا معنی برائی سے روکنا. تو یہ تو خود برائی ہے. انہوں نے ماہ رمضان میں ہماری تراویحوں کو چھڑوا کر بچیوں کو نچایا ہے، تو یہ نہی عن المنکر نہیں ہے کیا؟ اس کی تائید کرے ان کی فوج ان کے ساتھ ٹھہر کے. میرے خیال اس لیے جلسے کا نام صرف ایک ہی جز لیتے ہیں، امر بالمعروف. اگر منکر وہ نہیں کہتے. 2 وجہ سے نہیں کہتے. ایک تو عمران خان کو نہی عن المنکر پڑھنا نہیں آتا، خاتم النبیین کی طرف پڑھ نہی عن المنکر کہتے ہیں، نہی عن المنکر، اور اسے سمجھ نہیں آتی. دوسرا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ منکر ہے کیا اور معروف، یہ خود منکر ہے. حضرت ملکی اداروں کے خلاف جو ان لوگوں نے ٹرینڈ چلایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل اصل سازش ہے. یہ اوورسیز پاکستانیوں کو کیش کر رہا ہے کہ میرے خلاف یہ ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت جو ہمیں مطلوب تھا کہ وہ حضرات آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ قانون کے ساتھ کھڑے ہوں، ادارے جو ہے نا کسی خاص جماعت کا لیبل نہ لگائیں، تو یہی مطلوب تھا اور وہی انہوں نے مان لیا. تو اس وقت میں 100% یہی سمجھتا ہوں کہ ملکی اداروں کے خلاف بات کرنا، پاک فوج کے خلاف بات کرنا، ملکی اداروں کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے. اور اگر ملکی ادارہ خصوصاً پاک فوج جو ہمارے لیے آنکھ اور کان کی مانند ہے، یہ تقسیم ہو جائے تو پیچھے کیا بچے. اور اس کے ساتھ میں ایک جملہ یہ بھی کہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے اس نے ایک لائٹنگ والے انٹرویو کے چکر میں کہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ جو اس وقت کے ہمارے انٹیلیجنس چیف ہیں ان کو میں ایک خاص وقت تک ساتھ رکھوں، کیونکہ نون لیگ ہماری حکومت گرا رہی تھی. اب سازش کا بیانیہ کہاں گیا؟ وہ تو اپنی کٹنگ کرانے کسی ہیئر کٹ ڈریسر کے پاس چلا گیا نا. اگر آپ کو 11 مہینے پہلے سے پتا تھا کہ میری حکومت جا رہی ہے تو پھر امریکی سازش کہاں گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ملکی انٹیلیجنس کا چیف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سیاسی مدد کرے؟ تو عمران نیازی کا یہ بیان ایک حاضر سروس آرمی جنرل کو متنازع بنانے کی سازش ہے. تو جس پر چند بندے کل انگلیاں اٹھا رہے تھے، تو یہ تو اس پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے.
تو ہمارے سیکورٹی اداروں کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے، حکومت کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ بندہ ملکی اداروں کو تقسیم کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل مفتی صاحب، جس طرح ہم نے کہا، بلکہ اگر یہ کہا جائے اگر دیگر ہم اسلامی ممالک جو شام ہے، عراق ہے، ہمارے سامنے افغانستان کی جو صورتحال ہے، تو اس ملک کی پہلے فوج اور عوام کو ہی لڑایا جاتا ہے تاکہ وہ جو مصر ہے، لیبیا ہے، کافی مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے ایک اور بڑے اہم سوال ہے، آپ یہ بتائیں شرعی اس سے کہ شریعت محمدی کیا کہتی ہے، جو ہمارے علماء کرام ہیں، خواہ کسی بھی مسالک سے تعلق رکھتے ہوں، جو مسلمان ہے، کیا علماء کرام کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟ اکثر اوقات دیکھتے ہیں جو لا علمی میں لوگ علماء کرام کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، یا کسی حد تک کوئی گنجائش ہے علماء کرام کو برا کہا جائے، یا ان کے اوپر کوئی پازیٹیو تنقید کی اجازت ہے؟ کچھ اس حوالے سے کوئی تنقید برائے اصلاح کے حوالے سے؟ دیکھیں، عالم دین پر سوال کی حد تک سوال کرنا یا اس کے معاملے میں کوئی سوال جواب کی بات پوچھنا تو یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جہاں تک گالم گلوچ ہے، دوسرے کی عزت اور پگڑی کو اچھالنا ہے، تو یہ 100% حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ کسی عالم دین کے خلاف آپ گالی کے ساتھ عالم دین تو چھوڑو، ہم عام بندے کے سامنے مخالفت کی بنیاد پہ گالی کے قائل نہیں ہیں۔ گالم گلوچ یہ دلیل کی دنیا کی بات نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو سوال کیا تھا، میرا مقصد سوال کا یہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ علماء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر خصوصاً بات کی جائے مولانا طارق جمیل صاحب کی اور جو دوسرے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، کہ مولانا جو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہیں، ان کو بڑے غلط القابات سے بھی پکارتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، کیا اس کے اندر کوئی حقیقت ہے؟ جہاں تک ہم نے جو آپ کے انٹرویو وغیرہ کی ہیں اس کے اندر ہمیں تو کوئی ایسی چیز گالی کی نظر نہیں آئی۔ باقی جو تنقید آپ کرتے ہیں ظاہر ہے شرعی نقطۂ نظر سے آپ کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے اوپر الزامات آ رہے ہیں، مختلف جگہوں پر سوشل میڈیا میں کمنٹس بھی آتے ہیں کہ آپ نے ان کو گالیاں دی ہیں، آپ کہتے ہیں علماء کرام کو گالیاں نہیں دینی چاہیے اور آپ ایک مفتی ہو کر گالیاں دیتے، کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا محض ایک پراپگنڈا ہے؟ آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے، بس تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، میں اس پر کچھ بات عرض کروں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں یا مولانا طارق مسعود صاحب ہوں، اللہ جانتے ہیں میں انہوں نے گالی نہیں دی، رب جانتے، نہ نجی محفل میں گالی دی ہے اور نہ ایئر گالی دی ہے۔ میری طرف سے گالی گلوچ اگر کوئی ثابت کر دے تو میں اس کو ہر طرح کی سزا قبول کرنے پہ تیار ہوں۔ دوسری بات کہ جب ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں کہ وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، میری امت جب گالم گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ تو ایک عالم دین ہونے کے ناطے کہ ہمارے ساتھ ایک علم، ایک مفتی ہونے کا ایک نام جڑا ہوا ہے، تو ہمیں گالی دینے کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ ہمارا اخلاق اجازت دیتا ہے، نہ ہماری تربیت اجازت دیتی ہے، تو میں تو گالی کو کنڈم کرتا ہوں۔ میرے خیال عام لوگوں کو بھی توقع بھی نہیں ہے جی کہ اس قسم کے علماء کرام یا مفتیان کی جانب سے کوئی گالم گلوچ کی۔ بالکل، تو میں نے گالی نہیں دی، تو اسی لیے گالم گلوچ کی حد تک تو میں 100% کنڈم کروں گا اس کو، یہ غلط بات ہے۔ اور جہاں تک رہا یہ بات کہ آپ دوسرے کی جائز تنقید کو گالی بنا لیں، تو میرے خیال میں یہ سامنے والے کا معاملہ ہے، تو وہ جانے یا اس کا کام جانے۔ میرے خیال میں نے کسی قسم کی کوئی گالی نہیں دی سکتی۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ جو ہمارے پاس جو کمپلینٹس کہہ لیں، شکایات کہہ لیں، ظاہری بات ہے ایک حلقہ ہمارا بھی ہے کچھ لوگ، کہ مفتی صاحب نے جو طارق جمیل صاحب کو یوتھ ہی کہا، حالانکہ جس کانسیپٹ میں آپ نے کہا ہے وہ اب بھی ریکارڈ پہ ہمارے، تو اس چیز کو ہم بھی کلیئر ہم نے آپ کو کی تھی، لیکن مفتی صاحب خود بھی کلیئر کرنا چاہیں گے انہوں نے کس حوالے سے بات کی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا جو ہم نے آپ کو جواب دیا ہے کہ وہ یوتھی ہیں، تو جس حوالے سے انہوں نے وہ خود ہی اپنی زبانی، مفتی صاحب آپ خود ہی بتائیں اپنی کلیئرنس اس حوالے سے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ والے کو لیگی کہا جاتا ہے، تو یوتھ والوں کو جو عمران خان اپنی یوتھ پہ فخر کرتے ہیں تو یوتھ ہی کہا جاتا ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو میں نے یوتھی کہا ہے کہ آپ یوتھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک کانٹیکٹ میں بات ہوئی تھی۔ کانٹیکٹ ان کے یہ تھے کہ حضرت آپ جو تائید فرما رہے ہیں یا تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو کر یوتھی بن جائیں۔ اچھا، اس پر بھی میں ایک بات کرتا ہوں، فطرت انسانی میں، جوش و گفتگو میں اگر اس طرح کے کوئی بات جس سے میری بات سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی شان میں کوئی گستاخی سمجھ آئے، ذات کی حد تک، نظریے کی بات تو اب تک موجود ہے، یا مفتی طارق مسعود صاحب کی جس سے میری کسی بات سے ان کی تضحیق کا پہلو نکلتا ہو یا بے عزتی کا پہلو، میں اللہ سے بھی معذرت خواہ ہوں
اور آپ حضرات کو بھی گواہ بنا کر کہتا ہوں، بہت بڑا پن ہے آپ جی میں ذاتی طور پر رب جانتا ہے، میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر ذاتی طور پر میرے منہ سے کوئی جملہ نکل گیا، واللہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ساتھ میں نے کہا کہ مجھے ٹائم چاہیے، میں ایک بات کرتا ہوں حضرت۔ بات یہ ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ہمارا کسی قسم کا کوئی اختلاف اس بنیاد پہ نہیں ہے جس سے ذاتیات کہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ان میں سے کسی بندے کو گالی دینا یا کسی بندے کے خلاف اس طرح ان کی ذاتیات پر بات کرنا، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، چاہے کوئی بھی کرے۔ لیکن بنیادی طور پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت مسئلہ یہ ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا جو معاملہ ہے وہ گلے شکوے تو ضرور ہیں، گلے شکووں کی حد تک میں بات کر سکتا ہوں کہ گلے شکوے ہمیں ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کو عمران خان کا ریاست مدینہ کا جملہ نظر آتا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا شروع سے آج تک ایک ماٹو ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام۔ آپ نے سنا ہوگا جمعیت کی دعوت، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پہ خدا کا نظام۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کو ہمارا یہ ماٹو نظر کیوں نہیں آتا جو علماء کرام کی متفق پلیٹ فارم کی جماعت ہے؟ تو حضرت مولانا کو چاہیے آپ ادھر بھی نظر کرم فرمائیں۔ دوسری بات کہ مولانا باتیں تو وہ بھی اچھی کرتا ہے، عمران خان کی تقریروں کی مثال تو مرغے کی اذان والی ہے کہ وہ اذان کے بعد نماز نہیں پڑھتا اور یہ تقریر کے بعد عمل نہیں کرتا۔ تو مولانا آپ کو اس کا ریاست مدینہ نظر آتا ہے، آپ تائید کرتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا مفتی محمود صاحب اور جمعیت علماء اسلام کا اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ ادھر حمایت کیوں نہیں کرتے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، ریاست مدینہ کہنے کے بعد اس نے بچیوں کو نچایا ہے، ریاست مدینہ کہنے کے بعد مشیر قادیانی لگایا ہے، ریاست مدینہ کہنے کے بعد آسیہ ملونہ کو رہا کیا ہے، ریاست مدینہ کہنے کے بعد اس نے کیا سے کیا اسلام کے خلاف سازشوں کی پوری ترتیب ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اسمبلی میں ان کی ایم این اے نے بات کی، یا باقی معاملات سامنے آئے، یا صحابہ کرام کے اس کے کیا الفاظ ملے، یا مال غنیمت کی حد تک اس نے کیا کہا، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو وہ تو بات کر کے اس کی نفی کر رہا ہے، جبکہ جمعیت علماء اسلام اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام کہہ کر اس کو نافذ کرنے کی بات کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں حسبہ بل ہم نے پیش کیا تھا جو 100% اسلامی تھا، اس کو پرویز مشرف نے روکا، تو کیا مولانا کبھی ہماری حکومت میں ایم ایم اے کے دور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آ کر اس طرح تائید کی تھی جس طرح عمران خان صاحب کی کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے دوسرا ہمیں گلہ شکوہ کی بنیاد پہ میں یوں کہوں گا کہ مولانا آپ کی دعا پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ کے اس کے پاس جانے پر بھی اعتراض نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ ایک تبلیغی عالم دین ہیں، آپ سب کے پاس جائیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے اس کی تائید میں، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا یہ موقف ہے یا مولانا اس کی حمایت سیاسی طور پہ کر رہے ہیں۔ مثلا آپ مولانا کی دعاؤں میں دیکھیں نا، ہم غلام ہیں، ہم بھکاری ہیں، ہماری عدالتوں کو کیا ہو گیا، اللہ مظلوم کا ساتھ، تو یہ تو اس کا بیانیہ ہے۔ اچھا سازشیں ہو رہی ہیں، یہ بھی اس کا بیانیہ ہے۔ تو مولانا کو چاہیے کہ دعا مانگیں، دعا میں حضرت میں بڑی معذرت سے کہوں گا اس طرح کی بات نہ کریں جس سے اس کے جھوٹے سیاسی بیانیے کو تقویت ملے۔ دوسری بات، مولانا جب کسی ٹی وی انٹرویو میں آتے ہیں یا کسی اینکر کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، آپ نے گفتگو سنی ہوگی، اس پہ مولانا فرماتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے بندوں نے مجھے گالیاں دی جس سے میں ڈسہارٹ ہوا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گالی حرام ہے، نہیں دینی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جمعیت کے کسی ذمہ دار نے حضرت مولانا کی شان میں کوئی گالی دی ہے، اگر دی ہے تو اس کو سامنے لائیں، ہم اس کو ہرجانہ کریں یا جو بھی ترتیب ہو۔ اگر کسی نامعلوم، کسی کارکن نے، کسی نہ جاننے والے بندے نے یہ گستاخی کی بھی ہے تو آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے جمعیت کا نام لے کر یہ بات کرتے ہیں، تو میرا ایک سوال ہے مولانا، اس سے جمعیت کو نقصان ہو نہ ہو اپنی بات ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی عمران خان کے لیے بھی اس طرح کی گفتگو ریکارڈ کرائی ہے؟ آپ نے کسی ٹی وی اینکر کو کہا ہے کہ وہ مولانا کے خلاف غلط باتیں کرتا ہے؟ مولانا کو ڈیزل سے مخاطب کرتا ہے ایک عالم دین کو، جی، اور جو لاکھ ہول اور یہ کہتا ہے کہ اس کو مولانا کہنا حرام ہے، میں نہیں کہوں گا۔ اس طرح کے جملے جو مولانا کے خلاف وہ کرتا ہے، تو مولانا طارق جمیل سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے جس طرح ٹی وی پر جمعیت کے کارکنوں کا نام لے کر آپ نے رگڑا دیا ہے، تو آپ نے وہ تھوڑی بہت ادھر بھی کچھ کیا ہے؟ تو اس پر میں کہتا ہوں کہ حضرت مولانا اگر جتنی محبت آپ عمران خان سے کرتے ہیں، اے کاش آپ نے اس کا 5% جمعیت علماء اسلام کو دیکھا ہوتا تو اس طرح کے گلے شکوے ہمیں آنے اور آ کر آپ سے نہ کرنے پڑتے۔ ہمارا اختلاف حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، ہمارا اختلاف پی ٹی آئی سے ہے۔ لیکن جب پی ٹی آئی والے عمران خان حضرت مولانا کو سیاسی طور پہ ڈھال بنائے گا اور مولانا کے منہ سے ایسی ایسی دعاؤں کے الفاظ اور پھر
تو پھر مجھے بتائیں ڈھال وہ بنا رہا ہے اور ہمارا اختلاف اس سے ہے، درمیان میں حضرت مولانا کو وہ لا رہا ہے اپنی سیاسی مقاصد کے استعمال کے لیے، تو مجھے بتائیں اس میں قصور کس کا ہے؟ اور آخری بات، یہ شروعات کس نے کی ہے؟ کیا شروعات حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف، یعنی ان سے سوالات کی بات کرنا یا ان سے کچھ بات پوچھنا، یہ ہم نے کی ہے یا مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کے پاس جا کے ان کے لیے جو کیا کہتے ہیں قسم کا دعا میں یا گفتگو میں یا ان کے لیے پیار کے الفاظ کہہ کے اور ان کی ساری اسلام کے خلاف باتوں کو ایک طرف رکھ کے جو بات کی، تو گویا کہ ایک پلیٹ فارم بنانے کے مترادف ہے اس کے لیے، تو ہمارے یہ گلے ہیں۔ باقی اگر کوئی سمجھتا ہے مولانا کی ذات کے بارے میں ہم نے کہا تو اللہ جانتے ہیں، میں اس سے قطعی بری ہوں، میں نے کوئی سی قسم کی اس طرح بات نہیں کی۔ اور اگر پھر بھی کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری طرف سے یہ ہوا ہے فلاں ہوا ہے، تو میں اللہ کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ میرا موقف نظریاتی ہے حضرت مولانا کی ذات سے، کسی قسم کی ذاتی جنگ نہیں ہے۔ اگر ذاتی جنگ ہے تو اللہ میں معاف فرمائے، کھلی کھلی بات ہے، اگر کبھی جملہ اب نکلے، بات میں نکلے یا پہلے کبھی نکلا ہو کسی عالم دین کے خلاف، مفتی طارق مسعود صاحب ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، تو رب جانتے ہیں میں ان حضرات سے معذرت خواہ ہوں ذاتی طور پر، اور اللہ رب العزت سے معذرت خواہ ہوں۔ انسانی فطرت کے طور پہ بندہ کہہ بیٹھتا ہے، ورنہ اصول اور دلیل کی بات ہے، اس کی جواب دے دی جائے۔ باقی ذاتیات کا مسئلہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے انتہائی بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ کوئی ہماری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں گزری کہ انہوں نے گالیاں دی ہوں، دلائل کی بنیاد پر جو باتیں کی تھی وہ آج بھی ہمارے ریکارڈ پر موجود ہے، جو بھی ان کے انٹرویوز وغیرہ ہم نے کیے تھے۔ لیکن ایک چیز یہاں ہم بھی کہنا چاہیں گے کہ مولانا صاحب سے جہاں ہمیں ذاتی طور پر اختلاف ہے، نہ ہی ہم کوئی عالم دین ہیں، نہ ہی کوئی ہم مفتی ہیں، صرف مقصد یہ ہے کہ مولانا صاحب کو، جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا، استحکام پاکستان کے لیے دعا مانگنی چاہیے تھی، پاک فوج سیکیورٹی اداروں کے لیے مانگنی چاہیے، عوام کے لیے مانگنی چاہیے، جو ان کا مشن بھی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہمیں آزادی چاہیے، تو میرا سوال بھی صرف یہی ہے کہ مولانا صاحب، آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کر رہے ہیں، یا جو بھی آپ اپنی عبادات کر رہے ہیں آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں، ورنہ دوسرے ممالک ساتھ جو پڑوسی ہمارا دشمن ملک ہے جو ہندوستان ہے، وہاں کے مسلمانوں کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں کہ آزادی کس کو کہتے ہیں۔ یہاں آزادی تو ہے، یہ ہمیں بھی اختلاف ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہ آپ کس چیز کی آزادی مانگتے ہیں۔ سب چیزیں اسلام کے آپ ادھر کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہر ایک کے حقوق پورے ہو رہے ہیں، اور ابھی آپ نے میرے خیال دیکھی نہیں ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے، بلکہ آپ تو بیرون ملک سفروں پر بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اختلاف ہے، سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ علماء کرام میں کوئی اختلافات پیدا ہو۔ ہمیشہ ہماری یہی کوشش رہتی ہے، اگر کہیں بھی اختلاف ہوتے ہیں ہم اس کو ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بھی دیکھا جو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے حوالے سے باتیں آ رہی تھی، مختلف کمنٹس آ رہے تھے، تو ہم نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اس چیز کو کلیئر کرایا جائے، اور مفتی صاحب نے انتہائی بڑے پن کا مظاہرہ کیا، جس طرح وہ پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے معذرت کی اللہ کے لیے، انہوں کا کہنا یہ ہمارا ذاتی کوئی نہیں ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب ایک سوال اور بھی ہے، سوشل میڈیا پر ایک چیز وائرل ہو، چھوٹی سی چیز درمیان میں عرض کر دوں، مجھے آپ کی بات سے ہی بات یاد آئی کہ ہمارے خلاف جو کمنٹس ہیں، میں اس پر ایک وضاحت کر دوں۔ کبھی بھی جب کوئی عقل مند آدمی نظریہ قائم کرتا ہے تو وہ 2 4 5 10 بندوں کے کمنٹس پہ نہ اس کو ختم کرتا ہے، نہ اس کی بنیاد پر نظریہ قائم کرتا ہے۔ میں نے جس بات کو حق سمجھا ڈٹ کے کہا اور ڈٹ کے اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ باقی اگر میرے خلاف کوئی کمنٹس دے دے، کوئی بات کر دے، کوئی پوسٹ لگا لے، اس کی وجہ سے میں اپنا نظریہ بدل دوں، اس کی وجہ سے اپنے معاملے بدل دوں، یا اپنا کانسیپٹ بدل کے کہ اف میرے خلاف ایک کمنٹس آ گیا، میں وہ نہیں ہوں کہ میرے خلاف 4 بندہ کمنٹس کرے تو ہم پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں، ہم وہ بندے نہیں ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کھل کے کریں جو کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ کمنٹس بھی عام لوگوں کے آتے ہیں جو دین سے دور ہیں، دین کا علم نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے علماء کرام کی کیا قدر ہوتی ہے، وہ کریں جو کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سے میں انشاءاللہ تعالی میرے موقف میں ان کی وجہ سے نہ کوئی نرمی آئے گی، نہ ان کی وجہ سے کوئی سختی آئے گی، ہم جس کو حق سمجھتے ہیں اس کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میں کہتا تھا جو سوشل میڈیا پر ایک چیز دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات کہ کسی نے سوال کیا ہے کہ جس طرح بتاتے ہیں، اکثر اوقات ہم سنتے بھی رہتے ہیں جو مذہبی محفل ہوتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوڑھی عورت تھی جو کوڑا پھینکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں۔ کیا اس کے معاملے میں کوئی اس کی صداقت بھی ہے، کوئی ایسی حدیث ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ بات اس طرح کنفرم ہے؟ زبیر بھائی، یہ آپ نے اچھا کیا ہے پوچھ کے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دین نہیں ہوتی، دین میں ڈال دی جاتی ہیں جان بوجھ کے، عوام کے اندر جو رائج ہوتی ہیں۔ یہ بھی انہی فیک روایتوں میں ایک روایت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے ذخیرہ حدیث میں اس روایت کو تلاش کیا کہ کوئی بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گند ڈالتی تھی، نعوذ باللہ، اور وہ بیمار ہو گئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت میں گئے تو مسلمان ہو گئی۔
ایسی کوئی بات حدیث پاک میں کسی جگہ بھی ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے۔ سیرت کی کتابوں میں کچھ لوگوں نے اس طرح کی بات ڈال دی یا اسٹیجوں پر بعض جن کا مطالعہ نہ انہوں نے کہہ دی۔ شروع میں ہم بھی سمجھتے تھے شاید ایسی بات ہو، جب ہم نے کتابوں کو کھول کے دیکھا اور معاملہ دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر ایک بات اور بھی کروں، حرم مکی میں بھی یہ بات چلتی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ خانہ کعبہ میں جب آپ داخل ہونا، باب ملک عبدالعزیز سے پہلے بادشاہ کا گھر ہے، رائل فیملی کا نا، وہ گھر کئی منزلہ ہے اور بلند و بالا ہے اوپر۔ وہاں اس پوری دیوار میں اور تو کچھ بھی نہیں ہے، 2 کھڑکیاں ہیں، ونڈو ہے، 2 ہیں بالکل بلندی۔ اب پتہ نہیں وہ کس لیے ہیں ان حضرات نے رکھی۔ اس بارے میں مشہور ہے کہ یہ عین وہی جگہ ہے اس پہاڑ سے وہ گند ڈالتی تھی۔ مجھے ایک بندے نے تو حرم میں یہ جملہ کہہ دیا، اس نے کہا حضرت یہ اس جگہ سے وہ گند ڈالتی تھی۔ میں نے کہا بھائی میں نے کئی بندوں سے سنا ہے، لیکن جس سے پوچھا کہ حوالہ دو، حوالے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو میری نیت تھی کہ ہماری کبھی رسائی ہو تو ان کو کہ بابا آپ نے پوری دیوار میں کھڑکی نہیں رکھی، ایک ہی جگہ اوپر رکھی ہے، تو اس سے کیا پھیل رہا ہے، یا تو اس کی وجہ لکھیں یا اس کی کوئی ترتیب ڈالیں۔ اس کو ایک لفظ میں اگر میں سمجھاؤں تو میں کہوں یہ اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے، باقی اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، دین سے اسلام سے کوئی نہیں ثابت جی، نہیں۔ کسی جگہ بھی ثابت۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین آپ نے دیکھا جو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہیں، جو تفصیلی ان سے ہم نے بات چیت بھی کی ہے۔ ایک جو انٹرویو کے اندر جہاں تک اختلافات کی بات تھی انہوں نے وہ بھی کلیئر کی ہے، ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی اداروں جو پاک فوج کے اوپر جو مختلف سوشل میڈیا کی جانب سے، اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے ایک جھوٹا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بلکہ نہ سمجھ میں نہ شعوری میں کسی بڑی سازش کا وہ شکار ہو رہے ہیں، جو پاکستانی عوام کو اور فوج کو آپس میں بدگمانیاں پیدا کر رہی ہیں۔ یہ ملک کی سالمیت کے لیے انتہائی خطرہ ہے اور شریعت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، جس طرح مفتی واحد قریشی صاحب نے بھی بتایا ہے۔ تو ناظرین حسب روایت اپنے جو فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔